الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق اللہ العظیم. آج ہمارے مہمان مقرر ہیں جناب اسماعیل صاحب، ریٹائرڈ جج. یہ محفل جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں آج بتاریخ 21 جنوری 2017 بروز 22 ربیع الثانی 1438 بروز ہفتہ بعد نماز عصر منعقد ہو رہی ہے. اولیاء اللہ میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و تعلیمات کیا مقام رکھتے ہیں اس سے آپ میں سے اکثر حضرات واقف ہیں. عام طور پر اس کو 11ویں کا مہینہ کہا جاتا ہے اور وہ جو ہے 11ویں کے فاتحہ وغیرہ سے سارے شہر کے گلی کوچے اہتمام کرتے ہیں اس کا. حضرات ہمارے آج کے جو مقرر ہیں ان کے بارے میں مجھے بہت زیادہ کہنا نہیں ہے، اس لیے کہ آپ ان سے واقف ہیں. انہوں نے ہمیں اب تک کئی عنوانات سے اس استفادے کا موقع دیا ہے اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ غیر معمولی تحقیقی صلاحیتوں کے حامل ہیں اور اس طرح سے انہوں نے ہمیں گہرائیوں میں لے جا کر معلومات بہم پہنچائی. مجھے قوی توقع ہے کہ آج بھی ان کا جو ہمارے سے خطاب ہے وہ ہمارے لیے بہت مفید ہوگا. میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ہماری ایسی محافل کو عبادت کا درجہ حاصل ہے، جیسے کہ آپ خود بھی واقف ہیں. بہرحال بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہمیں جج اسماعیل صاحب کو سننے کا موقع مل رہا ہے. میں انہیں دعوت خطاب دیتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اگلے ہفتے کے ہمارے جو پروگرام ہیں ان میں ضرور شرکت فرمائیں، جس میں پیر کے دن مذاہب کے تناظر میں پالنے والا کون ہے. یہ آپ کے جانے پہچانے مقرر جناب اقبال احمد انجینئر صاحب مخاطب کر رہے ہیں شریعت انفارمیشن سروس کی 658ویں نشست کو. اور اس کے بعد ہے چہارشنبے کے دن بہت ہی اہم عنوان سے آپ کے جانے پہچانے نامور پروفیسر خواجہ ناصر الدین جو اقبالیات کے بہت بڑے اسکالر ہیں، وہ مخاطب کر رہے ہیں عمل تخلیقی تہذیب کا حصہ اور مسجد خرطبہ کی بنیاد، فکر اقبال کا ایک جز. اس عنوان سے مجھے قوی توقع ہے کہ نہ صرف آپ استفادہ فرمائیں گے بلکہ آپ لوگوں کو لیتے آئیں گے اور ان کو استفادے کا موقع دیں گے. جزاک اللہ.
کی اس محفل میں میں کچھ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ مختصراً آپ کی حیات اور آپ کی تعلیمات کو بتاؤں گا۔ اکثر یہ ہو گیا ہے کہ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صوفیزم مذہب سے ہٹا ہوا ہے، حالانکہ یہ سرکار کے زمانے سے اصحاب صحفہ جو تمام وقت دین کے لیے دیتے تھے وہ موجود تھے، لیکن ہوا یہ کہ آخری یہ چند سو سالوں میں بہت سی چیزیں اس میں گھس گئیں، لہذا ہمارے پاس صوفیزم کی طرف سے ایک غلط ذہن بن گیا ہے۔ کئی اولیاء اللہ پیدا ہوئے ہیں، اگر میں غلطی نہیں کھاتا تو سب سے پہلے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اس کے بعد یہ حضرت غوث پاک جو والد کی طرف سے امام حسن کی اولاد میں سے تھے اور والدہ کی طرف سے امام حسین کی اولاد میں سے تھے، اور یہ نائف ایک مقام ہے جو گیلان ہے، جو ایران کا مقام ہے، وہاں آپ تولد ہوئے اور وہاں آپ کی پرورش ہوئی، اور آپ ماہ رمضان 470 ہجری میں پیدا ہوئے، جو انگریزی حساب سے یا کرسچن حساب سے 1077 میں وہ پیدا ہوئے، یعنی ان کے وصال کو 850 سال گزر چکے ہیں۔ آپ جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، اکثر اولیاء اور پیغمبروں کی آپ زندگی دیکھیں گے تو کافی تکالیف ان کو جھیلنی پڑتی ہیں۔ اس میں سے حضرت غوث پاک کو بھی مستثنا نہیں ہیں، ان کے بھی والد کا انتقال بہت جوانی میں ہو گیا، یعنی ابھی آپ بہت چھوٹے سے تھے کہ حضرت غوث ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد والدہ نے آپ کی پرورش کی، یہ شروع سے سنجیدہ طبیعت کے تھے اور دینی علم کی طرف زیادہ ان کی رغبت تھی، اور جب یہ 18 سال کے ہوئے تو یہ بغداد جا کر علم حاصل کرنا چاہے۔ اس زمانے میں دینی علوم اور دنیائی علوم سب کا مرکز بغداد تھا، تو یہ بغداد جا رہے تھے تو ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹے ایک بات یاد رکھو کہ کبھی جھوٹ نہیں کہنا۔ اب آپ سوچئے، جھوٹ نہیں کہنا۔ اب ہم اپنے آپ کو غور کر لیں گے کہ دن میں کتنے جھوٹ بولتے ہیں، تو آپ نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور جب یہ قافلے کے ساتھ چلنے لگے تو ہوا یہ کہ راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور سب کو لوٹ لیا۔ اب یہ بچے تھے، ان کے پاس بظاہر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، تو ڈاکوؤں نے سمجھا ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک ڈاکو نے عذرائے مذاق ان سے پوچھا کہ اے بچے تیرے پاس کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں میرے پاس سونے کے اشرفیاں ہیں۔ اب وہ ڈاکو تلاش کیا، اس کو کچھ نہیں ملا، تو وہ سردار کے پاس لے گیا اور سردار سے کہا کہ دیکھیے یہ بچہ مذاق کرتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو سردار نے پوچھا اگر ہیں تو کدھر ہیں؟ تو آپ نے کہا یہ عام پٹ، یہاں میری والدہ نے ان کو سی دیا ہے۔ تو پھر اس کو جب کھولے گئے تو وہ 40 اشرفیاں باہر ہو گئے۔ تو ڈاکو کے سردار کو بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا کہ بھائی یہ ایسی چیز تھی جو کسی کو معلوم بھی نہیں تھی، اور سفر میں پیسوں کی ضرورت بھی پڑتی ہے، اور تم ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہو، یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آپ نے کہا کہ میں نے اپنی والدہ سے نکلتے وقت یہ وعدہ کیا تھا کہ چاہے کچھ ہو جائے میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس وجہ سے میں نے جھوٹ نہیں کہا۔ اچانک دیکھیے بعض وقت ایک آیت سے بھی انسان کے دل پہ اثر ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے ڈاکو کے سردار بے انتہا دھاڑے مار کر رونے لگا کہ آج برسوں سے ہم خدا کے ہر حکم کی نافرمانی کرتے آ رہے ہیں اور ہم کو ذرا بھی احساس نہیں، اور یہ بچہ اپنی ساری دولت جو بھی کچھ اس کے پاس تھی، اسے ماں سے سچ بولنے کے وعدے پہ وہ پوری دولت اپنی لوٹانے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو
تو ڈاکو بہت زیادہ رونے لگا. تو باقی جو اس کے ساتھ ڈاکو تھے وہ بھی سردار سے پوچھے، تو سردار نے کہا کہ یہ واقعہ ہے. تو پھر وہ توبہ کیا، تو پورے ڈاکوؤں نے توبہ کیا، اور توبہ کرنے کے بعد سب کا مال لوٹا دیا گیا. اس میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی مال لوٹا دیا گیا. لیکن آپ کی عادت یہ تھی کہ سخاوت زیادہ تھی، تو اس سخاوت کے سلسلے میں وہ تقریباً ان کے بعد پیسے ختم ہو گئے. اور وہ ان کے جو استاد ہیں وہ حمید کچھ نام ہے ان کا، وہ استاد محترم کے پاس بڑے سخت مزاج کے استاد تھے وہ، لیکن اس کے باوجود وہ تمام سختیاں برداشت کرتے رہے اور علم حاصل کرتے رہے. جب انہوں نے علم مکمل کر لیا تو 11 سال دنیا سے کٹ کر وہ علیحدہ جنگلوں میں صحراؤں میں پھرتے رہے، اور کھانے پینے کی بھی بڑی تکلیفیں آپ نے اٹھائی. اور اس کے بعد آپ کو جب وہ 50 سال کے ہوئے، جب ان کو حکم ملا تو پھر وہ خطبات شروع کیے. ہفتے میں 3 خطبات دیتے تھے وہ، ہر ہفتہ 3 خطبہ دیتے تھے. وہ ایک جو ہے عیدگاہ کے میدان میں دیتے تھے، ایک مدرسے میں دیتے تھے، اور ایک مسجد میں دیتے تھے، اور اس کے بعد روز قرآن شریف کی تفسیر بھی سناتے تھے. اب اگر آپ ان کے خطبات سنیں گے تو آپ کو یہ تعجب ہوگا کہ وحدانیت سے ایسے بھرپور خطبات آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. اب اکثر ہمارے پاس کیا ہے، کرامتوں کا ہی ذکر ہوتا ہے. کرامتوں سے انکار نہیں ہے، اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ کرامتیں دے دیتا ہے. لیکن ایک میرے جیسا آدمی ان کے پاس گیا، 3 مہینے رہا. بزرگوں کے پاس تو کوئی رہنے پہ پوچھتے نہیں تھے. 3 مہینے کے بعد وہ جانے لگا تو آپ نے بلایا اور اس سے پوچھا کہ بھائی تم 3 مہینے یہاں تھے اور نہ مجھ سے کچھ پوچھا، نہ مجھ سے کچھ سیکھا، اور کیوں چلے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں صاحب، میں آپ کے تعلق سے، آپ کے کرامات کے تعلق سے پورے بغداد میں بلکہ پوری دنیا میں ہنگامہ مچا ہوا ہے، لیکن 3 مہینے سے میں نے آپ کی ایک کرامت بھی نہیں دیکھی، لہذا واپس جا رہا ہوں. تو آپ نے کہا بیٹے کیا تم نے مجھے کبھی کوئی سنت کے خلاف کام کرتے ہوئے دیکھا، کبھی فرائض میں کوتاہی دیکھی؟ تو اس نے کہا نہیں صاحب، 3 مہینے میں میں نے نہیں دیکھا. آپ نے کہا کہ اس سے بڑی کرامت اور کیا ہونا چاہیے؟ یہ اتنی بڑی کرامت ہے کہ سنت پہ قائم رہنا پورے 3 مہینے، یعنی بیٹھنے میں، اٹھنے میں، سونے میں، چلنے میں، ہر چیز میں. پھر آپ نے 51 سال کی عمر میں شادی کی، اور پھر 4 شادیاں آپ نے کیے. آپ کی کافی اولاد ہوئی، اور وہ اولاد آگے آپ کے سلسلے کو چلاتے رہی. تو میں ایک ضمناً یہ بات کہہ دوں کہ میں کچی میمن ہوں. یہ کچی میمن بھی وہ ہوتے ہیں جو آپ کی اولاد میں سے ایک اولاد سندھ میں آئے. سندھ میں آنے کے بعد آج سے تقریباً 600 ساڑھے 600 سال پہلے، 600 سال پہلے، 500-600 سال پہلے ان لوگوں نے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا. تو وہ اصل میں مومن کہا گیا، ان کو بگڑ کر وہ میمن ہو گیا. تو ان لوگوں نے کہا کہ صاحب وہ کہ حکومت مسلمانوں کی تھی سندھ میں، لیکن ظاہری بات ہے کہ ان کے دوسرے لوگ ستا رہے تھے ان کو. تو آپ نے کہا کہ ہم لوگ کیا کریں، کھائے کیسا، رہے کیسا؟ تو آپ نے کہا سرکار کی 2 سنتوں کی تکمیل کرو، انشاءاللہ اللہ تم کو سرخرو کرے گا. اور دیکھیے بعض وقت، دیکھیے ایک بات پھر میں آپ سے کہہ دے رہا ہوں، بڑی احتیاط ہونی چاہیے اس بات کے سمجھنے میں کہ دعا کو قبول کرنے والا اللہ ہی ہے. لیکن ایک بار ایک جگہ آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ تمہارے پاس آئیں اور تم ان کے لیے دعا کرو تو بہت اچھا ہے. قرآن کی آیت ہے. تو اسی طریقے سے جب بزرگان دین دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اکثر و بیشتر قبول لیتا ہے. تو ان کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ یہ لوگ سندھ سے گجرات کو ہجرت کر گئے. جو ہالار بول کر ایک مقام تھا جو وہاں ٹھہرے ان کو حالائی میمن کہا گیا، اور جو کچھ میں ٹھہرے ان کو کچھی میمن کہا گیا. اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک تو ہجرت کرو، دوسرا بیپار کرو. آج آپ کو تعجب ہوگا کہ صرف ہندوستان میں نہیں، پاکستان میں نہیں، ساؤتھ افریقہ میں نہیں،
پوری دنیا میں آپ کو میمن کاروباری ہی ملیں گے 99%. 1-8% میرے جیسے جو ہٹ جائیں. اب خود میرے بیٹے میرے داماد سب کاروبار میں ہی ہیں. تو یہ بتا رہا ہوں کہ کیسے اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے قبول کر لیتا ہے. اور اس دعا کا اثر ابھی 600 سال ہو گئے لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ابھی تک دعا کا اثر باقی ہے. اللہ نے اس کو قبول لیا. لیکن ایک بات ہمیشہ ذہن نشین کریے کہ دعا کا قبول کرنے والا اللہ ہے. دعا تو کوئی بھی کر سکتے ہیں لیکن قبول کرنے والا اللہ ہے. تو یہ ایک ضمن ذکر آ گیا. اب میں ان کو آپ کے خطبات میں سے آپ کو کچھ بتاتا ہوں کہ کیسے انہوں نے خطبات دیے اور خطبات میں انہوں نے کیا کیا کہا. آپ کے 2 خطبات مشہور ہیں. ایک فتح ربانی ہیں جس میں 65 خطبات ہیں. اس کو ایک انگریز نے اس کا ترجمہ کیا مسلمان ہونے کے بعد. تو آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ خطبات اپنے اصلی حالت میں تھے لکھے ہوئے, اصلی حالت میں تھے. اس کا ترجمہ اس انگریز نے کیا. اس کے بعد اور ایک ہے آپ کے خطبات جو تقریباً 80 خطبات ہیں. وہ خطبات ہیں فتح الغیب. اگر آپ ان خطبات کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسی توحید کی تعلیم آپ نے دی ہے. میں چند اختصابات آپ کو بتاتا ہوں. آپ کے تمام خطبات توحید کی تعلیمات دیتے ہیں. اور اکثر یہ جو خیال ہوتا ہے کہ صوفی لوگوں کا طریقہ الگ ہے, یہ بات بالکل غلط ہے. یہ پوری شریعت کی پابندی کرتے تھے اور عوام کو شریعت پر چلنے کی ہدایت کرتے تھے. یہ جو ہمارے ذہن میں ہے کہ صوفی لوگ جو ہے شریعت کی پابندی نہیں کرتے تھے. آج کل جو کئی نکل گئے ہیں, بعض تو یہ کہتے ہیں کہ میں دل سے نماز پڑھ لیا. یہ سب صحیح قسم کے صوفی نہیں ہیں. اس میں کئی چیزیں آ گئی ہیں اور آج سے نہیں برسوں سے یہ بیچ میں جو غلط چیزیں نکل آ گئی ہیں وہ صوفیزم نہیں ہے. ہاں صوفیزم البتہ یہ ہے کہ ایک بار میں اگر غلطی نہیں کھاتا ہوں کسی نے شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ صاحب دیکھیے آج کی بات نہیں ہے, یہ بات ہے 700-800-900 سال پہلے کی. تو اس نے کہا میرے پاس 1000 روپये 1 سال سے ہے صاحب, کتنی زکوٰۃ ہوئی؟ تو آپ نے کہا کہ شریعت کے طریقے سے بتاؤں یا صوفی طریقے سے بتاؤں؟ تو اس نے کہا صاحب شریعت کے حساب سے بتائیے. تو اس نے کہا تو گنج شکر نے کہا کہ آپ 25 روپے دے دیجئے, آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. تو بولے فقیری طریقہ کیا ہے, صوفی طریقہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا 1025 دینا پڑے گا. وجہ یہ ہے کہ تیرے اطراف میں لوگ اتنے بھوکے تھے, اتنے ننگے تھے, اور تو 1 سال تک 1000 روپے پہ ازدہ کی طرح بیٹھے رہا. تو اس وجہ سے 1000 وہ ہے, 25 یہ ہے. اسی وجہ سے آپ کو تعجب ہوگا کہ تعجب کئی کو ہوگا, آپ جانتے ہوں گے سرکار کی ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے, سوائے یہ کہ سرکار پر زکوٰۃ کبھی فرض نہیں ہوئی, حضرت علی پر زکوٰۃ کبھی فرض نہیں ہوئی, کیونکہ ان لوگوں کے پاس پیسہ رہتا ہی نہیں تھا کہ وہ زکوٰۃ ہو. تو سب صدقات اور خیرات دے دیتے تھے. تو یہ ہے شریعت کی پوری پابندی کرتے تھے. لیکن وہاں ان کے جو مذہب پہ تقویت تھی اس کے حساب سے آپ سے ہم سے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پورا غلہ تقسیم کر دیں اور پھر یہ سوچیں کہ کل جب آئے گا دیکھا جائے گا. تو اس وجہ سے شریعت نے بھی اجازت دی ہے کہ تھوڑا بہت مال آپ رکھ سکتے ہیں, اور عوام کو شریعت پر چلنے کی ہدایت بھی کرتے تھے. آپ نے 522 ہجری سے خطابات دینے شروع کیے. وہ ہر ہفتہ 3 خطابات دیتے تھے, لیکن ہمارے اکثر لوگ ان خطابات سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں اور قصید غوثیہ پر زیادہ دھیان دیتے ہیں. دیکھیے ایک جذبے کا عالم ہوتا, ایک جذب کا عالم ہوتا. تو یہ قصید غوثیہ ایک جذب, ایک محبت کے ایک عالم میں لکھا گیا. لیکن اصل جو چیزیں ہیں وہ ان کے خطبات ہیں, جو میں نے کہا ایک 65 خطبات ہیں اور ایک 80 خطبات ہیں. اگر ان کو آپ پڑھو گے, یہ انگریزی میں بھی ملیں گے آپ کو, اردو میں بھی ملیں گے, اگر ان کو پڑھیں گے تو آپ کو واقعی میں حیرت ہوں گی کہ توحید کا کتنا اچھا سبق آپ نے دیا ہے. آپ کے خطبات میں دینی چیزیں بہت اچھی طریقے سے پیش کی گئی تھی. وہ اپنے خطبات میں کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہے اور دوسروں کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتا اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اگر ایک غریب پڑوسی ہے اور غریب رشتہ دار ہے اور اگر آپ پیسے رکھتے ہوئے بھی مدد نہیں کرتے تو حقیقتاً آپ اپنی ذات کی پوجا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹے خدا ہیں تمہارے دل میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی آپ اپنی ذات سے زیادہ محبت رکھتے ہیں اللہ سے زیادہ۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایک بار حضرت عمر جب حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار سے ایک بار کہے کہ مجھے ساری دنیا سے آپ عزیز ہیں سوائے میری جان کے، تو آپ نے کہا کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ پھر آپ نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا تو آپ نے کہا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا۔ سینے پہ جب ہاتھ پھیرا تو آپ نے کہا کہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہوئے۔ تو یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے ساتھ اگر آپ کی محبت جان سے، مال سے، ہر چیز سے اگر زیادہ نہ ہو تو پھر ہم سب کا ایمان کامل نہیں ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ تو حقیقت میں آپ اپنے آپ کی پوجا کرتے ہیں۔ جب آپ کی اس دنیا کی حرص بے حد بڑھ جائے اور آپ حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتے تو پھر آپ کے اسلام میں کیا باقی ہے؟ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے، غیبت اور تہمت سے باز نہیں آتا اور حرام مال سے روزہ کھولتا ہے تو پھر کیا مانے کہ وہ روزہ ہی نہیں ہوتا۔ اور انہوں نے پھر کہا کہ اچھے الفاظ بولنا بغیر عمل کے ایسے ہی ہے جیسے کسی کے جسم میں روح نہیں ہے۔ آپ دیکھیے قرآن شریف بھی یہی کہتا ہے، قرآن شریف کی بھی ایک آیت ہے، حسین صاحب نے تو بتاتے تھے، آپ بتائیں گے وہ آیت یہ ہے کہ تم وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں۔ تو قرآن میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ تم کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں۔ تو جیسے جسم میں روح نہیں، مزید کہتے ہیں کہ انسان کے ساتھ نازیبا سلوک نہ کرو، کسی بھی انسان کے ساتھ۔ دیکھیے یہاں کوئی تخصیص نہیں کی گئی کہ صرف مسلمان کے ساتھ یا ہندو کے ساتھ۔ اسی طریقے سے میں ہیومن رائٹس پہ جب بھی کرتا ہوں، یہی نہیں میں کہیں بھی تقریر کرا تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ حجت الوداع کا جو خطبہ ہے، حجت الوداع کا جو خطبہ ہے وہ بنیادی انسانی حقوق ہیں۔ تو ان میں سے ہر کوئی ہزاروں بار گناہ کر چکا ہے اور توبہ نہ کرے، اسی طرح موت آ جائے تو اس کا حشر کیا ہوگا۔ یہاں تک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں کہ اللہ سے ہٹ کر جس پر بھی بھروسہ کرتے ہو تو مناسب نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بے شک آپ دنیا کی چیزیں جو تدابیر ہیں وہ کر سکتے ہیں، یہ اللہ کا حکم بھی ہے۔ مثلا سرکار بھی یہ فرمائے ہے کہ جب آپ بیمار پڑتے ہیں تو دوا کھاؤ، لیکن اگر آپ کا یہ یقین ہو کہ دوا میں شفا ہے تو پھر آپ کا ایمان متزلزل ہے۔ اللہ کا حکم ہے دوا کھانا، آپ دوا کھا رہے ہیں۔ آپ کئی بار دیکھتے ہیں کہ ایک مریض کو وہی دوا 50 وقت دی جاتی ہے، وہ اچھا ہو جاتا، لیکن بعد میں جب دی جاتی، جب اس کے موت کا وقت آ جاتا تو پھر اس سے اس کو شفا نہیں ملتی۔ چنانچہ حضرت لقمان کا قصہ ہے، وہ حکیم بھی تھے کہ ان کو اجابتوں سے انتقال ہوا ان کا، تو جب حد سے زیادہ اجابتیں ہونے لگے تو لوگوں نے کہا صاحب آپ تو حکیم ہیں اتنے بڑے اور آپ خود اجابتوں سے، تو انہوں نے کہا کہ لاؤ، پانی منگوایا اور اس میں دوا ڈالی، تھوڑی ایک گھنٹے 1.5 گھنٹے میں وہ گھٹ ہو گیا، لیکن اندر معدے میں ان کے گھٹ نہیں ہو رہا تھا۔ تو جب موت آتی ہے تو وہ سوال نہیں ہے، لیکن تدبیریں کرنا انسان کو ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو اسباب، مسبب الاسباب کی جگہ بنایا ہے۔ جب تک کہ آپ کے گھر میں آپ کی بیوی، بیٹی، بہو کوئی بھی کھانا نہ بنائیں گے، نوکر کوئی بھی کھانا نہ بنائیں گے، آپ کھانا آپ کے پاس آئے گا نہیں۔ تو تدبیر تو کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ اسی پر بھروسہ کرتے ہیں تو مناسب نہیں ہے۔ اگر اللہ کی راہ میں آگے پڑھنا ہے تو اپنا دل دینا اور ان چیزوں سے دل کو ہٹانا ہے۔ دنیا کی ہر چیز خدا سے دور کرتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ دنیا کی چیزیں استعمال کریں مگر اپنی نیت صحیح رکھیں۔ انسان کب تک اپنے اور اپنے خاندان کی حد تک سوچتا رہے گا؟ تمہاری طرف سے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عبادت اللہ اور رسول کے بتلائے ہوئے راستے پر ہو،
اور پھر وہ خطبات میں کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے فرمایا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں کو زنگ لگ گیا ہے، انسان قرآن کو پڑھے بولے تو آج ہمارے ایسا نہیں کہ خالی یاسین پڑھ لیے صبح بھی چلتے پھرتے نظر آئے کہ آج تمام کام ہمارے اچھے ہو جائیں گے. ضرور پڑھیے، آپ یاسین بھی پڑھیے، سب پڑھیے، لیکن پورے قرآن کو پڑھنا، اس کے ترجمے سے پڑھنا، تفسیر سے پڑھنا اور پھر عمل کرنا. قرآن کو پڑھے اور موت کو یاد کرے. اب ہماری حالت یہ ہے کہ جب تک موتا میں رہتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، موت ضرور یاد رہتی ہے، لیکن جیسے ہی وہاں سے ہٹے تو پھر موت کا ذہن میں نہیں آتا، بلکہ اگر موت کی کوئی بات کرا تو آپ خفا ہوتے ہیں کہ ارے کیا بھائی، اچھے خاصے دلچسپ ماحول کو آپ نے موت کا ذکر کر کے خراب کر دیا. موت کو یاد کرے اور اللہ کا ذکر کرے، لیکن اللہ کو یاد کرنے سے بھی دل سے یاد کرنا پڑے گا. زہد ایسی چیز نہیں ہے جو آسانی سے حاصل ہو جائے. تم کو چاہیے کہ تم رسول اللہ کے اور اولیاء کے نقش قدم پر چلیں. پھر یہ خطبے میں آپ فرماتے ہیں کہ غصہ اگر اللہ کے لیے ہو تو تعریف کا مستحق ہے، اور اگر اللہ کے لیے نہ ہو، اپنی ذات کے لیے ہو، تو یہ ایک تقریباً منافقت کا عمل ہے. تو دیکھیے سرکار کے لوگ کہتے ہیں وہ بچہ جو کام کرتا تھا سرکار کے بعد 10 سال کام کیا، اس نے کہا کہ کبھی سرکار نے مجھ کو یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، ویسا کیوں کیا. کبھی آپ نے ڈرایا نہیں، مارا نہیں، کچھ نہیں کیا. اور ہماری حالت یہ ہے کہ ذرا سا ہوا تو فوری غصہ آ جاتا ہے، اور صرف اپنی ذات کے لیے ہی غصہ آتا ہے. اللہ کے لیے تو کبھی غصہ نہیں آتا. آپ کتنی چیزیں دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کی مرضی کے خلاف آتے ہیں. تو ایمان کا کم ترین درجہ یہ ہے کہ یا تو بلند ترین درجہ یہ ہے کہ یا تو ہاتھ سے آپ اس برائی کو روکو، نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، نہیں روک سکتے تو کم سے کم دل میں تو برا سمجھو. یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے. لیکن افسوس، اللہ ہم سب پر رحمت کرے کہ ہمارے پاس وہ حس بھی چلے گئی ہے. تو اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ ہم کو وہ حس بھی عطا کرے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے حکموں پر چلتا ہے تو میں اسے نوازتا ہوں. پھر کہتے ہیں کہ بے شک تم دینی علم حاصل کرتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے. ایک جگہ کہتے ہیں دنیا اپنے ہاتھ میں اور جیب میں سے ہی قابل قبول ہے، لیکن اس کا دل میں رہنا قابل قبول نہیں. اس پر یہ قصہ یاد آتا ہے کہ آپ دیکھیے یہاں بھی کچھ غلط فہمیاں ہیں. کئی صحابہ دولت مند بھی تھے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا بھی بہت بڑا کاروبار تھا. بعد میں اتنا زیادہ کاروبار تھا کہ آپ روزانہ ایک نیا جوڑا قیمتی پہنتے تھے، اور اس کے بعد دوسرے دن اصل وہ ایک طریقہ تھا کہ دوسرے کو جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں اس کو دے دیتے تھے. ہر ہفتہ وہ جوتا بدلتے تھے. تو ان کے پاس ایک دن ایک آدمی آیا، آ کر کہا کہ جناب شیخ صاحب، آپ کا جہاز جو مال لے کے آ رہا تھا وہ غرق ہو گیا. آپ 1-2 منٹ تک سوچتے رہے، اس کے بعد کہا الحمدللہ. 4 گھنٹے کے بعد وہ آیا، 4-5 گھنٹے کے بعد، اور کہا اطلاع غلط ہے، کسی اور کا جہاز ڈوبا ہے، آپ کا جہاز سلامت ہے. تو آپ نے پھر اپنے دل کی طرف دیکھا اور کہا الحمدللہ. تو اس آدمی کو تعجب ہوا. اس نے کہا صاحب آپ کا ہزاروں کا مال، اس زمانے کے حساب سے ہزاروں کا مال غرق ہو گیا، آپ نے کہا الحمدللہ. اور جب کہے کہ مال واپس مل گیا تو کہے الحمدللہ. پہلی وجہ تو کوئی شکر ادا کرنے کی نہیں تھی. تو آپ نے کہا کہ دیکھو، جب میں نے اپنے دل کی کیفیت دیکھی کہ مال ڈوب گیا، ضائع ہو گیا، تو میں نے دیکھا کہ میرے دل میں کوئی تغیر نہیں ہوا، کوئی غم نہیں پیدا ہوا، کوئی افسوس نہیں ہوا. تو میں نے کہا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اس وجہ سے الحمدللہ کہا. اور جب تم دوسری بار کہے کہ مال تمہارا ہے تو ایک دم کوئی خوشی محسوس نہیں ہوئی، یہ کہا کہ اللہ کی مرضی پہ راضی ہوں، لہذا آپ نے الحمدللہ کہا. جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری یاد میں لگا رہتا ہے، جو مجھ سے مانگ نہیں سکتا. اب آپ سوچئے اب کتنی یاد ہونا اللہ کی کہ آپ کو مانگنے کی فرصت بھی نہیں اللہ تعالیٰ سے. تو میں اس کو اس سے زیادہ دیتا ہوں جو مجھ سے مانگتے رہتا ہے. آپ کو مانگنے فرصت نہیں ملی اللہ سے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے،
تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے زیادہ دیتا ہے جو ہمیشہ اللہ کے سامنے مانگتے ہی رہتا ہے۔ اور یہ آپ فرماتے ہیں کہ فرائض پر عمل کرو اور سنتوں پر عمل کرو، اس کے بعد نفل پر عمل کرو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو انسان نفل نماز ادا کرتا ہے اور اس کی فرض نمازیں باقی رہ جاتی ہیں، اس عورت کی طرح ہے جو 9 مہینے میں حمل اس کا اسقاط حمل ہو گیا، لہذا وہ نہ ماں بنی نہ حمل باقی رہا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فرائض پہلے مکمل ہونا چاہیے، اس کے بعد ہی نفلوں کا درجہ آتا ہے۔ یہ کوئی غلط نہیں ہے، اس وجہ سے کہ یہ تو خود شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں، پھر حضرت علی کو کوٹ کر رہے ہیں، اور ان کو پرسوں میں وہ ETV میں کچھ پروگرام ہوتا ہے قاضی فہیم الدین صاحب کا، تو ان سے کوئی صاحب سوال کر رہے تھے کہ صاحب میں تہجد تو پڑھ لیتا ہوں لیکن 1-2 نماز میرے چھوٹ جاتے ہیں، کیا ہوگا؟ تو یہی ہے، دیکھیے پہلے سے جواب دے چکے ہیں آپ کہ نفل کے درجے تو تمام بعد میں ہیں، فرائض کی تکمیل ہونا ضروری ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے فرمایا جو دنیا سے لگا رہا، دنیا میں دل نہ لگایا، اس کو جسم اور دل کی خوشی ملتی ہے۔ کہتے ہیں کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ رسول خدا بتائے اللہ تم سے خوش ہوگا اور اس سے رکو جس سے سرکار نے آپ کو روکا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ یہ جو صوفیوں کے تعلق سے غلط تصور ہے، آپ دیکھیے ہر جگہ کچھ نہیں، صرف فرائض پہ عمل کرو، سنتوں پہ عمل کرو، حضور کی باتیں، صحابہ کرام کی باتیں، حضرت علی کی باتیں، تمام صحابہ کرام کی باتیں۔ اس طرح وہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جو اس دنیا میں پڑا ہوا ہو اور جو نیک لوگ ہیں ان کا دل اللہ کی طرف ہے، نیک لوگوں کے لیے دنیا بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب راضی ہو جاتا ہے تو پھر وہ کافی ہے۔ یہ لیکن جو جائز چیزیں ہیں ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، ان کو وہ اس سے اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا آپ کو، جائز طریقے سے دولت کمانا، جائز طریقے سے کوئی کام کرنا، لیکن دل میں نہیں رہنا۔ جیسا آپ فرمائیں، اب آپ سوچئے ہم بول سکتے کہ الحمدللہ اگر 100 روپے کی نوٹ کھو گئی ہوئی تو میں ذرا 1-آدھا گھنٹہ پریشان رہوں گا کہ 100 روپے کھو گئے، تو وہاں دیکھیے آپ جہاز ڈوب گیا لیکن الحمدللہ جہاز مل گیا الحمدللہ۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ اللہ جس طرح ماں اپنے بچے کو چاہتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہم کو اللہ پر روکھی روٹی پانی سے کھا رہا ہے، جب تک آپ اس کو کھانا نہ کھلاؤ گے میں نہیں کھاؤں گا۔ تو حضرت امام حسین نے کہا فکر مت کرو میرے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو دیکھیے آپ لوگوں کو کھلاتے تھے لیکن جو ہے خود کتنا اجتناب کرتے تھے۔ خیر ہمارے لیے اتنی سختیاں نہیں ہیں، ہم جائز چیزیں استعمال کر سکتے ہیں لیکن ان کے بھی حدود ہوں اور اس میں اللہ اور رسول کی محبت ہمارے دل میں زیادہ سے زیادہ ہو۔ میں ان چھوٹے چند مختصر کلمات کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہمارے غلام یزدانی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ لوگ صبح آئے اور سنیں تو انشاءاللہ جو بھی غلط فہمیاں آپ کے صوفیوں کے تعلق سے تھی انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی۔ یہ خطبات آپ کو اردو میں بھی ملیں گے، انگریزی میں بھی ملیں گے، ان خطبات کو ضرور آپ پڑھیے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، پرمخ خطاب رہا کہ طبیعت چاہتی تھی کہ وہ ابھی خطاب کرتے جائیں اور ابھی ہم سنتے جائیں، لیکن ظاہر ہے کہ وقت کی پابندی ضروری رہتی ہے۔ ہم مشکور ہیں، کچھ دن پہلے آج کے مفتی صاحب بنگلور روانہ ہو رہے تھے، تو جب ذکر آیا کہ انہوں نے خطاب بھی کیا ہے اس سے پہلے، تو انہوں نے کہا کہ میں بنگلور سے واپسی پر خطاب کروں گا، اور آج کا عنوان انہوں نے جبھی دے دیا تھا، اور ظاہر ہے کہ عنوان اس لیے بھی بہت زیادہ متعلق تھا کہ جو عام زبان میں 11ویں کہلاتی ہے وہ 11ویں کا مہینہ آپ نے سنا، اور پھر یہ کہ انہوں نے کہا
اپنی آئیڈینٹی بتانے کے لیے کہ میں کچی میمن ہوں، تو ایک واقعہ یاد آیا جو آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ بعض حضرات اس بات کے کوشاں تھے کہ یہاں پہ بھی پابندی عائد کی جائے۔ میں تنظیموں کا نام نہیں لیتا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہاں سبھی لوگ آتے ہیں، حتیٰ کہ محفل میں سردار جی بھی آتے ہیں اور غیر مسلم بھی آتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی مسجد میں جو داخلے کا سوال ہے اور اس سے متعلق جو ایکٹیویٹیز ہیں، اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ سب سے پہلے مقامات مقدسہ پہ بند کرائیے۔ سب سے پہلے آپ مقامات مقدسہ پہ اس کی پابندی کروائیے۔ یہ بتائیے کہ کیا مکہ مدینہ میں ایسی پابندی ہے کہ جو ہے یہاں پر غیر مسلموں کے اوپر تو پابندی ہے لیکن فرقہ جات پہ پابندی نہیں ہے۔ اور ہندوستان اس لیے مشہور ہے، اب معلوم نہیں باہر کا کیا حال ہے، کہ ہمارے پاس 72 فرقے ہیں کہتے ہیں۔ تو جب 72 فرقے کے لوگ رہتے ہیں، بستے ہیں، اور ان سب کو جو ہے حج کے لیے بھیجا جاتا ہے اور ایک جگہ نماز ادا کرتے ہیں، ایک امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، تو کوئی معنی نہیں ہے کہ یہاں پر بھی جو ہے کسی پہ پابندی عائد کی جائے۔ میں نے ان کو سکھا سا جواب دے دیا، اور اللہ کے فضل سے آج ہمارے ہاں اس مسجد میں کسی قسم کی پابندی نہیں ہے کہ کوئی کسی فرقے سے تعلق ہے۔ علامہ اقبال کا وہ شعر بھی یاد آتا ہے، تم سبھی کچھ ہو مسلمان بھی ہو کیا؟ وہ جب پوچھتے ہیں کہ وہ تم فلاں ہو فلاں ہو فلاں ہو لیکن کیا تم مسلمان بھی ہو؟ تو سوال یہ صرف یہ ہے کہ مسلمان اگر ہیں تو بس۔ اور آج کا سبق آموز خطاب ہمارے لیے رہنمائی کرتا ہے کہ ہم غوث پاک کی تعلیمات سے واقف ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے ہاں کئی ایسے طبقات ہیں یا اعلیٰ تعلیم حاصل کیے حضرات ہیں جو غوث پاک کے حیات سے واقف نہیں ہیں یا ان کے خطابات سے واقف نہیں ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کچھ وقت نکالیے۔ اب آپ یہ بتائیے مجھے کہ ہم جب یہ محافل کا سلسلہ شروع کیے تو اس وقت سے آج تک جو سلسلہ ہے، یہاں معلم صاحبان بھی ہیں، تعلیم یافتہ بھی ہیں، اوسط تعلیم یافتہ بھی ہیں، بالکل معمولی جاننے والے بھی ہیں، استفادہ کر رہے ہیں۔ لیکن آپ حضرات سے یہ بھی گزارش ہے کہ بھئی کچھ مطالعہ بھی کیجیے، ایسی کتابوں کا مطالعہ جو کتابیں بڑی ہی محنت اور جانفشانی سے اور تحقیقات کے بعد لکھی گئی، اور ایک سے ایک نامور مصنف ہے اس کے لکھنے والے، لیکن اس کے باوجود جو ہے اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے ہاں اس قدر 11ویں کے مہینے کی برکت ہوتی ہے کہ غریبوں کو کھانے کھلائے جاتے ہیں اور بڑی بڑی دعوتیں کی جاتی ہیں، محفلیں جمتی ہیں۔ اور آپ یہ بھی سن کے تعجب کریں گے کہ آج سے 10 12 15 سال پہلے تک مجھے ایسے غیر مسلم گھرانوں میں بھی فاتحہ میں شرکت کا موقع ملا جس میں کہ غوث پاک کے نام سے فاتحہ دی جاتی تھی، اور بعض وقت تو یہ ہوتا تھا کہ اس مسجد میں آ کے گھرانہ غیر مسلم کا کہ صاحب ذرا کسی سے کہیے ہمارے پاس فاتحہ دینے کے لیے کوئی نہیں ہے، فاتحہ کے لیے بھیجائیے۔ جب وہاں فاتحہ دینے کے لیے مؤذن صاحب یا پیشمام صاحب کو بھیجا جاتا تھا تو اس وقت وہ دیکھتے تھے کہ غریبوں کے نام سے بھی کھانا تقسیم ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ اتنے زبردست اولیاء اللہ ہمارے ہاں ہیں، لیکن کیا ان کے مقاصد پورے ہوں گے اگر ہم سال میں ایک دفعہ ان کو یاد کر لیں اور کھانا کھلا دیں اور یہ کریں کہ صاحب کچھ اہتمام کر کے تقاریر کر دیں اور واعظ بیان کر دیں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو آج کے مخرج صاحب نے ہمیں حوالہ دیا کتابوں کے ذریعے کہ وہ زرین الفاظ جو ان کتابوں میں بند ہیں، ان زرین الفاظ پر آپ عمل کریں، انہیں پڑھیں، ان سے واقف ہوں اور ان پر عمل کریں۔ یہ آپ کو چند قصے سنائے ہیں۔ غوث پاک کی عظمت اگر آپ ان کے کرامات پڑھیں گے، یعنی ان کے زندگی کے حالات پڑھیں گے اور ان کی تبلیغ کے طور طریق پڑھیں گے، ان کا جو تقویٰ تھا اس سے آپ واقفیت حاصل کریں گے، تو ظاہر ہے کہ آپ میں بھی ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ اور ہم مشکور ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کہ آج ہم کو ایسی محفل میں شرکت کا موقع دیا جس میں اتنا بہتر خطاب ہم کو سننے کو ملا۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ پیر کے دن کا خطاب اور پیر کے دن ہمارے اقبال احمد انجینئر صاحب کا خطاب ہے، مذاہب کے تناظر میں پالنے والا کون ہے، اور اسی طریقے سے
اقبال کے چہارشنبے کے خطاب میں پروفیسر خواجہ ناصر الدین جو بہت اچھے اسکالر ہیں وہ ان کا خطاب ہے عمل تخلیقی تہذیب کا حصہ اور مسجد خرطبہ کی بنیاد، فکر اقبال کا ایک جز۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ان محافل میں جب یہ ویب سائٹ پہ ڈالا جاتا ہے تو آج تو نہیں ہوتا، پھر کل پرسوں سے آ جاتا ہو، آج رات میں ویب سائٹ، تو بیرونی ممالک کے لوگ بھی اس سے استفادہ کریں۔ اور ہمارے محافل میں ایسے بیرونی ممالک کے لوگ بھی آتے ہیں جو حیدرآباد وزٹ پہ آتے ہیں۔ میں آج ہمارے درمیان راشد صاحب تشریف فرمائے، راشد صاحب سامنے تشریف آئیے، یہ امریکن ہیں، آتے ہیں، آج صبح باغام میں ملے اور ان سے جب میں نے دعوت تشریف رکھی، ان سے مدعو کیا تو انہوں نے بخوشی قبول کیا اور تشریف لائے۔ اور یہی نہیں، آپ بھی ابھی حال میں آئے ہیں، کھڑے رہیے، خواجہ ناصر الدین صاحب کے بھائی ہیں، تو آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ایسی کوئی بنیادی سطح سے لے کے چلتے ہیں، بلکہ ایسے اسکالرز جن کو ساری دنیا میں کیا ہو رہا ہے اگر آپ ان سے واقفیت حاصل کرنا چاہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیسی نظر ہے اور ان کے یہاں کیا کام رہے ہیں اور وہاں کیا کام ہو رہے ہیں۔ چنانچہ آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر تقی خان ہمارے پاس مسلسل وہاں سے 6-8 مہینے رہ کے آتے ہیں، آنے کے بعد ہمارے پاس بھی خطابات کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ پچھلے چند دنوں سے ان کے کچھ خطابات نہیں ہوئے۔ ایسی بہت سے میں علماء کے نام کیا لوں جو آتے ہیں، ضرور آپ شرکت فرمائیے اور توفیق دیجئے اور مشورہ دیجئے اور لوگوں کو جو ہے لانے کے لیے آپ کوشش کرتے رہیے۔ یہ ایسا کام ہے، میں آپ کو تعجب ہوگا سن کے کہ جب باغیام میں پرچے تقسیم کیے جاتے ہیں محفل کے، 1 دن پہلے تقسیم کیے جاتے ہیں، 2 دن پہلے کیے جاتے ہیں۔ پروگرام تو یہ ہفتے سے شروع ہوتا ہے، اس میں یا جمعہ سے شروع ہوتا ہے واعظ بیان کا، منگل چہارشنبے کو تقسیم ہوتے ہیں۔ تو ایسے بھی حضرات ہیں جو کتراتے ہیں یہ لینے سے، حالانکہ وہ لے کے مسجد میں دے سکتے ہیں یا کسی اپنے عزیز اقارب میں دے سکتے ہیں، دوست احباب میں دے سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ بھئی محفل ہو، لیکن یہ لینے سے تک کتراتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب تبلیغ کے لیے آپ غور کرتے ہیں تو کئی ایسے حضرات ہیں جو بیرون شہر بیرون ملک جاتے ہیں تبلیغ کے لیے، وہ یہ پرچہ ہاتھ میں لے کے کسی کو دینا جو ہے ان کو گوارا نہیں۔ تو بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم عمل کریں اور ایسے حضرات قابل ترین ہستیاں جو صف اول میں شمار کی جا سکتی ہیں، ان کا جو ہے خطاب ہم کو سننے کا موقع ملتا ہے۔ میں قوی توقع رکھتا ہوں کہ آپ حضرات ہم سے تعاون کریں گے اور ہمارے بیرون ملک کے جو حضرات آئے ہیں اگلے محافل میں ضرور شرکت فرمائیں گے، استقبال کیا جاتا ہے آپ حضرات۔ شکریہ، دعا فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہمارے بیٹھنے، سننے اور کہنے کو قبول فرما، اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما، ہمارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه واهل بيته اجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔